أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام وقال علیہ الصلاۃ والسلام ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها ونہارها سوا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، سچا دین، قابل قبول دین، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے کہ اس میں مجھے ہدایت مل جائے گی، اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی، یا وہ سچا دین ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو قیامت کے دن وہ ناکام لوگوں میں ہوگا، خسارہ پانے والوں میں ہوگا، گویا کہ وہ جہنمیوں کے اندر ہوگا۔ دین اسلام ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے، دین اسلام کی صحیح تعبیر کو سمجھنا ہے، تو دین اسلام خالص طور پر ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے۔ گویا کہ دین اسلام اور صحیح راستہ اور ہدایت پر گامزن ہونے کا طریقہ اور صراط مستقیم جس پر چل کر آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے اپنا سارا دین، اپنی ساری چیزیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ عقائد ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ حلال و حرام ہیں، چاہے وہ نکاح و طلاق کے مسئلے ہیں، چاہے وہ لین دین، تجارت، بیوع کے مسائل ہیں، ہر چیز ہم نے کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ قرآن و سنت سے حاصل کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے تمہارے معاملے کے والی ہیں، حکمران بھی آ جاتے ہیں، علماء اور فقہا بھی آ جاتے ہیں، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 59۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹا دو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے تمام جھگڑوں کو
اپنے تمام اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اپنے سارے اختلافات کہاں سے حل کروائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہر جھگڑے کو لے کے جانا اور اللہ اور اس کے رسول سے اس کا فیصلہ کروانا، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ لوٹائے جانے کے اعتبار سے سب سے اچھا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو معلق ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کسی مسئلہ میں سوال کیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان کو حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آگے سے لوگ کہنے لگے، تابعی تھے، کہ قال ابو بکر و عمر ہاکذا، کہ آپ نے حدیث سنائی ہے لیکن جناب ابو بکر سے ایسا سنا ہے، جناب عمر سے ایسا سنا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ بات ارشاد فرمائی، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، مجھے اس بات کا ڈر لگ گیا تمہاری یہ بات سن کر کہ میں کہتا ہوں کہ تم پر کہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسے فرمایا۔ یعنی جب میں رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابلہ میں کسی کا بھی قول ہو، آپ اس سے حجت پکڑ سکتے نہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی کہ اللہ کے رسول کی بات کے مقابلہ میں کسی کی بھی بات کو لیا جائے، اور اللہ کے رسول کی بات کو، حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کے قول کو کسی بھی شخص کے قول کے مقابلہ میں چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس پر تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے تمہارے اوپر، کہ اللہ کے نبی جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جن کے اوپر جبریل آتا تھا، جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہادی اور مرشد بنا کے بھیجا ہے، اس کے مقابلے میں آپ امت کے لوگوں کے قول جو ان کی بات سے ٹکراتے ہوں وہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ ایک واقعہ میں مسئلہ موجود ہے، یہ تو ایک مثال تھی۔ جامع ترمذی کے اندر مشہور حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے اوپر آتے ہیں دور دور سے سفر کر کے، مصر سے، شام سے، اور وہاں پر اس وقت پیدل یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے بیت اللہ پہنچتے ہوئے۔ اگر صرف شام کا سفر مکے کا لیا جائے تو یہ 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے، 1.25 مہینہ لگتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے دیکھا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کا موسم چلا جاتا ہے، اس کے بعد حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو آئندہ پھر پورا سال بیت اللہ کی وہ رونق رہتی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی آج کے بعد نا جو بندہ حج کے لیے آئے وہ صرف اکیلا حج کرے گا، عمرہ کے لیے الگ سفر کرے، حج اور عمرہ اکٹھا نہ کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں صحیح۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ لوگ بار بار مکہ کی طرف سفر کریں اور بیت اللہ کی سارا سال رونق بحال۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر انہی کے بیٹے، صحابی رسول، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں حج قران کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حج قران ہوتا ہے حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ قربانی آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ آج تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ جتنے بھی لوگ مکہ کے باہر سے سفر کرتے ہیں تو 100% حج تمتع کرتے ہیں، تو یہ میری بات غلط نہیں ہوگی۔ یعنی آپ جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا، پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، آپ 10 دن 15 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ادھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں،
پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے اپنے ہوٹل سے ہی آپ مینا چلے جاتے ہیں، پھر حج کے مناسک پورے کر کے 13 کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر اس کے بعد حج کیا، حج کے لیے الگ سے احرام باندھا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا، تلبیہ کہا، لبیک حجا و عمرہ، میں تلبیہ کہتا ہوں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کا، چونکہ تلبیہ بلند آواز سے کیا جاتا ہے، تو کسی کو عام کوئی نماز کی نیت وغیرہ کرے کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ نماز تو دل میں ہے نا۔ تو تلبیہ چونکہ بلند آواز سے کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے والد گرامی نے اس سے منع کیا ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا، کہا یتبع امر ابی ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دین کے معاملے میں جہاں اللہ کے نبی کی سنت موجود ہو، اللہ کے پیارے نبی کا عمل موجود ہو، وہاں پر میرے والد گرامی سیدنا عمر کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کی جائے گی؟ یہ ہے دین، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کسی معاملے میں، اب ہم اس قرآن مجید کی آیت نمبر 59 سورہ النساء کو ہم اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ گویا کہ عمر فاروق کا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا ایک مسئلے میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کہ حج تمتع منع ہے یا حج تمتع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس آیت میں حکمران وقت امیر المومنین کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور حکمران وقت امیر المومنین کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، لہٰذا میں تو حج تمتع کروں گا۔ اسی طرح کا ایک قول صحیح بخاری کے اندر سیدنا علی سے بھی آتا ہے، وہ بھی حج تمتع کے بابت ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین حج تمتع سے منع کرتے ہیں، سیدنا علی نے فرمایا، ما کنت لعدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کسی کے قول کی وجہ سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، جب قرآن و سنت ہمارے سامنے آتا ہے، قرآن مجید آتا ہے، سنت، کچھ قرآن و سنت کے ایسے احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں، مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کے خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے۔ کچھ احکام و مسائل ایسے آتے ہیں جس میں قرآن و سنت کو ہر شخص گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، تو وہاں پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوئی میری پہلی بات سے یہ نہ سمجھ لے کہ صحابہ کا کوئی بھی قول قرآن کی تفسیر میں آئے گا تو وہ حجت نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، جب ان کی کوئی انفرادی رائے کہ اکیلے کی رائے کتاب اللہ کے خلاف ہو یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو لیں گے، صحابی کے قول کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دو مثالیں اس چیز کی دی۔ لیکن اگر کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو سکتا، وہاں پر ہم جو صحابہ نے کہہ دیا ہم اس کی پیروی کریں گے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بندہ حق کے واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں ہم اس کو بھیج دیتے ہیں، قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج، ان کا اتفاقی فہم۔ ایک ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا، اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر نے یہ فتویٰ دیا، عبداللہ بن مسعود نے یہ فتویٰ دیا، 3 مختلف فتویٰ آ گئے۔ کس کو قبول کرنا ہے؟ بھائی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے زیادہ قریب ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ عبداللہ بن عباس کی دلیل مضبوط ہے، وہ ہمیں قرآن سے آیت ملتی ہے، حدیث ملتی ہے، بخاری مسلم یا کسی بھی کتاب کے اندر، ہم کہیں گے عبداللہ بن عباس کے فتوے پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے، لہٰذا کس فتوے کو قبول کیا جائے گا؟ عبداللہ بن عباس کو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
جیسے عبداللہ بن عمر نے کیا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع نہیں کرنا۔ اس کے مقابلے میں دلیل کس کی مضبوط تھی؟ عبداللہ بن عمر کی، کہ نبی پاک نے حج تمتع کی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے قول کی دلیل موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اجتہاد فرما رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا ہم نے بات کس کی مانی؟ عبداللہ بن عمر کی، کیونکہ وہ نبی پاک کی حدیث کی دلیل دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تمام صحابہ کا اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، پھر ساری امت بھی مخالفت کرتی رہے، جو کہ کرے گی نہیں ساری امت، مبالغے کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو پھر صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے مقابلے میں بعد والے کسی بھی شخص کا قول قبول کیا۔ اس کی ایک مثال سادی لے لیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا لکھوا کے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا لکھوا گئے تھے، لیکن یہ ایک گتے ایک جلد میں بند موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، کچھ کھجور کے تنوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کھجور کے تنوں کے اوپر، کچھ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو چمڑا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوا تھا، کچھ صاف پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کچھ صاف حلال جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر۔ یہ جو اونٹ ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے، تو اس کی جو کندھے کی ہڈی وہ کتنی چپٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وقت ورق موجود نہیں تھے، تو جو ذرائع موجود تھے اسی پر قرآن نازل ہوتا تو لکھ دیتا۔ کچھ صاف پاک ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور کچھ چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کچھ کھجور کے تنوں کے اوپر جو لکڑی ہے اس پر لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک گتے اور ایک جلد میں جمع۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، اور جو جنگ یمامہ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ نبی پاک کی تمام غزوات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر 300 یا 350، کسی نے کہا 279 صحابہ شہید ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات میں۔ اور ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے خلاف سیدنا ابو بکر رضی اللہ کی خلافت کے اندر جو جنگ ہوئی، ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، علماء بھی تھے، اور صحابہ میں مجتہدین بھی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامت قبل ان تختلف فی کتاب اللہ، اس امت کا کچھ کر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگیں یا کتاب اللہ کا سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے۔ کیا ہوا عمر؟ کہا کہ اتنے قراء جنگوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا موجود ہے، اس کو ایک گتے میں بند کر دیجئے کتاب میں، تاکہ امت قرآن مجید کے کہیں ضائع ہونے سے بچ جائے۔ سیدنا ابو بکر کا جواب سنیے، کہتے ہیں عمر، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ آپ اس کو ایک کتاب میں جمع کر کے نہیں گئے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سیدنا ابو بکر کو سمجھاتا رہا، روز آتا ہے یہ بات کرتا، حتیٰ کہ یہ بات ابو بکر کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ اس میں امت کی بھلائی ہوگی کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر نے زید ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو نبی پاک نے 3 صحابہ کا نام لیا تھا نا کہ قرآن ان سے سیکھو، ان میں سے سیدنا زید ابن ثابت بھی، ان کو بلایا، ان کے سامنے یہ تجویز رکھی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین آپ وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے نبی کر کے نہیں گئے؟ تو سیدنا ابو بکر ان کو سمجھاتے رہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ پھر انہوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا، جہاں جہاں کسی صحابی کے پاس 10 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 50، کسی کے پاس قرآن کا چوتھا حصہ، اس طرح کرتے کرتے قرآن مجید سارا اکٹھا کر کے، اور صرف لکھے ہوئے پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ جو حافظ قرآن تھے ان سے بھی سن کر تصدیق کر کے وہ سارا قرآن کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا، اور قرآن جمع ہو گیا۔ اب اس جمع قرآنی پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا، کسی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف کیا، اور آج تک ہمارے پاس جو قرآن پڑھا ہے یہی جو قرآن مجید جمع کیا گیا تھا پڑھا ہوا ہے۔ اب اس کے مخالف اگر کوئی بندہ کہے کہ دیکھیں ایک کام نبی پاک نے نہیں کیا تو یہ نیا کام ہے، یہ تو بدعت ہو گیا، تو ہم کہیں گے وہ شخص جاہل ہے، اس شخص کو علم کی کمی ہے کہ جو صحابہ اجماعی طور پر ایک کام کر رہے ہیں وہ کام بدعت ہو سکتا جو سب صحابہ کا اجماع ہے۔
پھر اس سے اگلا مرحلہ آیا، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ آذربائیجان کا علاقہ، ارمینیا کا جب فتح ہو گیا، سارا سینٹرل ایشیا، تو وہاں پر اجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہ قرآن مجید کو اپنے اپنے لہجوں پہ ہر بندہ پڑھ رہا ہے۔ تو پھر آئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، آرمینیا سے آئے، امیر المومنین کو آ کے وہی سوال کرتے ہیں، آپ امت کا کچھ کر لیجئے اس سے پہلے کہ قرآن کی قرات میں یہ اختلاف کرنے لگیں۔ تو پھر سیدنا عثمان نے وہی زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، 2 صحابہ اور دیے جن میں ایک عبداللہ بن زبیر تھے اور ایک تیسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، انہوں نے پھر مل کر ایک قرات کے اوپر، ایک لہجے کے اوپر جو قریش کا لہجہ تھا، یعنی آپ دیکھیں نا پنجابی بولتے ہیں تو یہاں کی پنجابی اور ہے، آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لہجے بدلتے جاتے ہیں، تو وہ عربی زبان تو ایک ہی ہے لیکن لہجوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو مختلف عربی لوگ اپنے اپنے لہجے پر قرآن پڑھنے لگ گئے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام لہجوں کو ختم کر کے جو مصحف اس طرح لکھے ہوئے تھے وہ سارے مصحف انہوں نے ختم کر دیے۔ ایک مصحف جو آج تک ہمارے پاس چل رہا ہے، رسم عثمانی اس کو کہتے ہیں، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس رسم پر، جس رسم الخط پر امت کو جمع کیا تھا، یہ صحابہ کا قرآن کے پہلے جمع پر اتفاق ہوا، اس کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن مجید کی کتابت کے اوپر کہ مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین لکھنا ہے، کہاں کھڑی الف لکھنی، کہاں کھڑی زبر لکھنی ہے، کہاں پر سیدھی زبر لکھنی ہے، کہاں مد ڈالنی ہے، یہ رسم عثمانی پر امت کا اتفاق ہو گیا خلیفۃ المسلمین کے کہنے پر۔ آج تک امت الحمدللہ حضرت عثمان کے اس عمل کی وجہ سے قرآن میں کوئی اختلاف پیدا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو میں نے پہلے بات کی کہ بھئی حدیث کے مقابلے میں کسی کا بھی قول آ جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن دوسری میں نے بات کیا کی، جہاں تمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوگا کسی آیت کے معنی میں، یا ایک آیت ہے اس کا معنی ایک صحابی یہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت میں کسی صحابی کا کوئی قول موجود نہیں ہے، ہم کون سا معنی لیں گے؟ بعد والے لوگوں کا یا صحابی کا کیا ہوا معنی؟ صحابی کا کیا ہوا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے دین اسلام کو سمجھنے کا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ پہلا ہمارا دین اسلام کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کا بھی انفرادی قول آئے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے معنی کے بارے میں صحابہ کا جو اجماع اور اتفاق ہوگا اس کے مقابلے میں بعد کے امت کے کسی بندے کا قول قبول ہے۔ اسی طرح پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا اور قرون ثلاثہ کے لوگوں کا، وہ جو فہم قرآن و سنت کا لیں گے، بعد والے لوگ اس کا کوئی اور فہم لیں گے تو وہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ 3 زمانے نبی پاک نے فرمایا برکت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری بات کرتا ہوں پھر آپ کے سوال لیتا ہوں۔ آخری مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 3-4 صحابہ کسی سفر پر گئے، سردی کا مہینہ تھا، تو ایک شخص کو نہ پتھر لگا سر میں اور زخم ہو گیا، وہ شخص رات کو سویا، اس پر غسل واجب ہو گیا، صبح اٹھے سردی بہت سخت تھی اور ظاہرہ اس نے غسل کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہو کہ میں تیمم کر لوں اور پانی کا استعمال نہ کروں؟ انہوں نے کہا بھئی پانی بھی موجود ہے اور استعمال کرنے کی طاقت بھی ہے، تو لہٰذا تم تیمم نہیں کر سکتے، تمہیں غسل ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کو فتویٰ دیا، وہ بندے نے غسل کیا، اس کے زخم میں پانی پڑا اور وہ صحابی فوت ہو گئے۔ جب نبی پاک کے پاس مدینہ واپس آئے، یہ واقعہ سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا تم نے یہ فتویٰ دے کے اس بندے کو مار دیا ہے۔ مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو قتل کیا، لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ بھی آپ صحت مند بھی ہو، ٹھیک ہے زخم تھوڑا سا ہوا ہے، اس کے کرنے سے کون سا تم مر جاؤ گے، تو غسل ہی کرو۔ تیمم وہ کرتا ہے کہ جو پانی کا استعمال کرے۔ تو بہرحال اس موقع پر نبی پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی، انما شفاء العی السؤال، آپ نے فرمایا جس بندے کو کسی بات کا علم نہ ہو، بغیر علم کے فتویٰ نہ دے، جس بندے کو علم نہ ہو اس کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ کس میں؟ سوال کرنے۔ سوال کرو۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یسألونک عن الانفال،
یسألونک عن المحیض، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بھائی بہن ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فقل، ایک ہے سوال کرنا، اس کو اللہ نے کہا ہے یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور دوسری جگہ پر جہاں قرآن میں آیا قل، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو جواب دیجئے، سوال اور جواب۔ ہاں، سوال کرنا یہ دین اسلام، بندہ جو سوال کرتا ہے نا، آدھا علم سوال کرنے کے اندر۔ کل میں صحیح ابن حبان میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا، رات کو ایک کلاس پڑھاتا ہوں اس میں، وہاں پر ایک حدیث آئی، ایک بندے نے آ کے سوال کیا، بندوں کے سوال دیکھیں سادہ کتنے، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کروں تو جنت جاؤں۔ بس سوال ختم ہو گیا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَإِنْ أَكْثَرْتَ الْخُطْبَةَ وَآرَسْتَ الْمَسْأَلَةَ، آپ نے فرمایا اگرچہ تو نے سوال بڑا مختصر کیا ہے لیکن تو نے اپنا سارا مسئلہ پیش کر کے رکھ دیا۔ سوال کتنا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کدھر چلا جاؤں؟ انہیں سوال کیڈا چھوٹا ہے، لیکن اے دے مقابلے چ انہیں ساری دنیا دی ہر بھلائی اس سوال چ منگ لی ہے۔ بندے دا الٹیمیٹ ایک مسلمان دا کی گول ہو سکتا ہے؟ دنیا دے جو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چنگے ہیں ماڑے ہیں، وہ آخر مر جانا ہے نا۔ الٹیمیٹ ایک مسلمان دا کی گول ہے؟ بول کے دسو۔ اس بندے نے پوچھا ہی ہو، انہیں آکھا عمل دسو ایک تے جاواں میں، گل ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو سوال بڑا چھوٹا کیتا ہے لیکن تو مسئلہ بڑا بڑا پوچھ لے۔ تو سوال وہ کریں جو سوال آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ ہن سوال میں دسن لیا، عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کہ نام آیا؟ اے سنیا جی کہ سوال منو بندیاں نے کیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کہ نام آیا؟ ایک اور بندہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے بھئی آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو ایک عالم نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں بھائی آدم علیہ السلام دے نکاح وچ منو انہاں سدیا کوئی نہیں سی، تے میں نہ انہاں دے نکاح دا گواہ آیا تے نہ میں نکاح خاں آیا، لہٰذا مینو کوئی پتہ نہیں انہاں دا نکاح کنے۔ یعنی یہ ایسے سوال ہیں جن کا ہماری دنیا آخرت کے ساتھ کوئی فائدہ۔ ایک اور سوال ہے، یہ بہت مطلب کہہ لیں کہ عجیب و غریب قسم کے سوال ہیں، مجھ پر ممبر میں کئی دفعہ کیے، میں نے جواب نہیں دیے، آپ کو بھی نہیں بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا ہے، اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ بھائی سوال کا آپ کی دنیا آخرت سے کوئی لینا دینا؟ یہ سوال لوگوں کے اندر اشتعال دلاتے ہیں، لہٰذا ایسے سوال کرنا فتنہ بازی ہو سکتی ہے، اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال وہ کریں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، دین اسلام کو سیکھنے کے بارے میں، عمل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، لین دین، تجارت، جو سوال حلال و حرام کے متعلق ہے جس سے آپ کے سیکھنے کا کوئی فائدہ ہو، یا آپ کے دل میں دین اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، آپ وہ سوال کریں، لیکن فضول سوال۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اے لوگوں اپنے رسول سے وہ سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ پتہ جی موسیٰ علیہ السلام کیڑا سوال ہویا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے وہ ایک گاں ذبح کرو، کی کرو؟ وہ جاؤ منڈی، او پچھڑے چوگیے چھگیے دگیے ہیں اور دوندی آہدے نے، وہ لے آؤ تے گاں وڈو تے گال ختم ہو گئی۔ وہ گال ختم رسول دے حکم تے عمل ہے، لیکن اڑیل قوم نہیں، اور فلسفے، اے گل کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ بندہ مر گیا تسی کہندے گاں ذبح کرو، گاں ذبح کرن دا بندہ مرنا کی طلب؟ اسی کہنے ہیں اللہ کو پوچھ کے دسو وہ بندے دا قاتل کون ہے، تو تسی کہندے ہو گاں ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ دا رسول ہوں، میں دین دسن چ مذاق کردا، نبی مذاق نہیں کردے دین دے معاملے، تسی مسئلہ دین دا پوچھے تے نبیاں مذاق نہیں کردا۔ انہوں نے آکھا پھر دسو گاں کنج دی ہوئے، جوان ہوئے، بڈھی ہوئے، ہل چلاندی ہوئے، نہ چلاندی، وہ رنگ کنج دا ہوئے، وہ سارے سوال سورہ البقرہ وچ تسی پڑھے ہوئے نے۔ کردیاں پھر جو سوال کرن
تو پھر اللہ تعالیٰ نو تے جواب دینے کوئی مشکل ہے، تو سوال کردے گے، جواب ودے گے، کردیاں پھر آخر کار سارے سوال ختم ہو گئے، پھر انہوں نے کرنا پیا۔ اللہ کہندا وما کادو یفعلون، لیکن انہوں دا دل کرن نو چاہندا، وہ کرنا نہیں سی چاہندے۔ وہ سوال کیوں کر رہے سی؟ کہ تاکہ کوئی ایہو جی گل آوے کہ سوال دا جواب نہ لبے تے سانو گاں ذبح کرنی۔ اچھا وہ گاں کیوں نہیں سی ذبح کرنا چاہندے؟ گل کوئی سوال، مسئلہ کیا اڑیل کیوں ہے؟ ہاں جی کسے نو پتہ ہوئے گاں کیوں نہیں ذبح کرنا چاہندے؟ ہاں اے بھی ایک سوال، اے بھی ایک وجہ ہے۔ دوسرا عقیدے نال بھی یہ تعلق ہے، انہوں نے گاں دی عبادت کیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے گئے نا کہ انہوں نے بچھڑے نو پچھو کی بنا لیا سی، حالانکہ وہ تو توبہ کر لئی، لیکن وہ جڑا پرانا دین دے اندر چیز ہے وہ دل وچ ہوئیے نکلی، تے اللہ تعالیٰ وہ جڑی توبہ بھی ہو گئی سی، اللہ تعالیٰ انہوں دے سامنے انہوں دے ہتھیں گاں ذبح کرا کے انہوں نے دسنا چاہتا سی اے لو تہاڈا مشکل کشا سی، ذبح کر چھڑیا جے، اے پیا جے تہاڈا مشکل کشا۔ تے انہوں دے دل وچ آیا بھائی گاں تے بڑی مقدس چیز ہے، تے اے ساڈے ہتھوں ساڈا مشکل کشا ذبح کرا کے تے موسیٰ علیہ السلام تے ساڈے عقیدے دا بی مار دینا چاہتے ہیں، تو کرنا نہیں سی چاہتے۔ یہ بھی وجہ سی کونا جڑی دسی وہ بھی صحیح ہے کہ جنہ قتل کیتے ہیں سی وہ نہیں سی چاہتے بھئی جے گل من لئی تے قتل دا قاتل سامنے۔ تے دوجی وجہ یہ بھی سی بھائی گاں تے بڑی مقدس سمجھتے ہیں، یہ عبادت کرتے رہے ہیں، تے گاں نو کنج ذبح کریے؟ جی میں تسی دیکھو ہندو گاں ذبح کرن، تسی مجھ ذبح کر لو، تسی کٹا ذبح کر لو، بکری ذبح کر لو، انہاں نو کوئی پرابلم ہے، لیکن گاں ذبح کرو دی وجہ تو فسادات ہو جاندے نے، مسلمانوں نو قتل کر دیندے نے۔ بہرحال سوال ودے گئے، آخر انہاں نو گاں ذبح کرنی پئی، اور ذبح کس طرح کیتی کہ پورے بنی اسرائیل ڈھونڈی تے ایک یتیم بچے کو، پھر یہ تفسیرات دا واقعہ ہے کسی صحیح حدیث وچ نہیں لبھی، تے بڑی مشکل نال بڑیاں اشرفیاں دے کے گاں لیاندی تے ذبح۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اپنے رسول کو یہو جے سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فضول سوال کیتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مثال میں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا حج کرنے کا یہ ثواب ہے، نماز کا۔ ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ ہر سال طاقت ہو، پیسہ ہو، ہر سال حج پہ جائے۔ تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سوال کیا نا، آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہوں، میری زبان سے جو نکلے گا نا وہ دین بنے گا۔ اگر تیرے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے، تیرے اس سوال کی وجہ سے ساری امت مشکل میں پڑ جاتی، اور ہر سال مالدار بندہ ہے، ہر سال ہی کروڑ پتی ہے، اگلے سال اس کا مال اور بڑھ جانا ہے کیونکہ زیادہ کمائی کر رہا ہے، تو ہر سال بندے حج پر جاتے۔ اب اللہ نے حج کتنی دفعہ فرض رکھا ہے؟ زندگی پوری میں ایک دفعہ، 100 سال بھی عمر ہو جائے، نفلی جتنا مرضی کرے فرضی، تو اس طرح کا سوال نہ کیا جائے۔ تو سوال کریں دنیا جہان کے فتنوں کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ بن یمان کو، فتنوں کا جب دور آ جائے گا، حق اور باطل لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوگا، تو یہ میری نصیحت ہے۔ اس کے بعد سوال لیتا ہوں۔ نبی پاک نے حذیفہ بن یمان کو یہ بات فرمائی، علیک بکتاب اللہ و سنت نبیہ، اے حذیفہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ، فتعلمہ، اور کتاب قرآن مجید کو سیکھ۔ دنیا کے ہر فتنے اور ہر آزمائش کا حل اللہ کی کتاب میں ہے، اور کتاب کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو ہمارا دین دین اسلام ہے، دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ دین اسلام کے فہم میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کا اجتماعی اور سب کا اجماعی فہم لیا جائے گا، پھر تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ ہاں قرآن و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی انفرادی اکیلے بندے، 2 بندوں کی رائے ہو تو اس کا کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین سیکھنے کے لیے یہ مجلس ہے، اپنا کوئی بھی دینی سوال آپ کر سکتے ہیں، تو مجھے اگر جواب آتا ہوا تو دوں گا، نہیں تو میں معذرت کر لوں گا۔ سبحانک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔